أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید القونین شفیع المذنبین نبی القبلتین امام الحرمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم خطیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے واجب الاحترام معزز سامعین اور سامعات، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی آمد ہے. اللہ زندگی عطا فرمائے، انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں ہی ہوگا. رمضان کی آمد، اس کی تیاری، رمضان المبارک میں کیے جانے والے معاملات، کام، عبادات اور انسان کے تعلقات، جس طرح رمضان المبارک میں عبادات کا اجر عام ایام کی بنسبت بڑھ جاتا ہے، ایک نفل کا اجر اللہ عام ایام کے فرض کے مطابق اور برابر کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان کے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دیگر معاملات، وہ معیشت کے معاملات ہوں، وہ معاشرت کے معاملات ہوں، وہ لین دین کے معاملات ہوں، یا اس کی زندگی کے دیگر پہلو ہوں، شادی بیاہ ہے، اس کی وفایات ہیں، یا اس کے زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو بھی اگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً ان کا اجر بھی عام ایام کی بنسبت بہت زیادہ بلند اور برتر ہو جاتا ہے. تو یقیناً
یہ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ صرف عبادات کا ہی نہیں کہ رمضان میں صرف نماز کا خیال کر لیا جائے، رمضان میں صرف تراویح قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جائے تو بس رمضان کا مقصد اور مطلب پورا ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. رمضان کے اندر یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، یہ ایک پریکٹیکل مہینہ ہے. اس کے اندر عبادات بھی پہلے سے بحسن خوبی انجام دینا ہوں گی. اس ماہ مقدس میں اپنی زندگی کا کیا جانے والا ہر عمل جسے ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اسے بطریقہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اور احسن انداز میں اسے اپنانا اور عمل میں لانا ہوگا. صرف عبادات کے ساتھ بات نہیں بنے گی. رمضان کے اندر جماعت میں، پروگرامز میں، دروس میں عبادات کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. میں آج آپ کو جس کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا درد دل سے سننے والی بات ہے، وہ ذرا اپنے دماغ میں بٹھا کے لے کے جانے والی بات ہے. عبادات کے حوالے سے میں یقین رکھتا ہوں آپ پنجگانہ فرائض نماز رمضان تو کجا عام ایام میں بھی ادا کرتے ہیں. بزرگ احباب کی تعداد نظر آ رہی ہے، تہجد گزار بھی نظر آتے ہیں، نوافل اور سنن کا اہتمام کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. لیکن اگر ایک عرف کی مثال پیش کروں جو معروف زمانہ ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، نیکیاں بھی کیتی جاندے ہو، چھرا بھی پھیری جاندے ہو. حضرات گرامی قدر، آج میں جس عنوان پہ آپ کی توجہ انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے رمضان سے پہلے اپنے دل کی سختیوں کو نہ توڑا، اگر آپ نے رمضان سے پہلے اپنے دل کی شقاوتوں اور پتھر دلیوں کو نہ توڑا، اپنے ضمیر کی انا پہ آپ نے ہتھوڑا نہ مارا، اگر ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے رستہ ہدایت، رستہ پیمبر، رستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنایا، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے ان خاص ایام کے اندر اپنی روٹین اور روش کو وہیں پہ رکھ کے صرف عبادات میں آ کے سر اور ماتھا رگڑنا شروع کر دیا تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ یہ عبادات، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ تیرے سب رائے گاں ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے پیغمبر کی حدیث کہتی ہے، میرے آقا کے فرامین کہتے ہیں. چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور ابھی 2 دن قبل ہم نے ایک دن منایا ہے پاکستان کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جسے یوم مزدور کہا جاتا ہے. عرف
کی بات تو یہ ہے، پہچان کی بات تو یہ ہے، دن یوم مزدور تھا، مزدور سارے کام پہ تھے، افسر سارے چھٹی پہ تھے، افسران بالا سب چھٹی پہ تھے، مزدور سارے کام پہ تھے، دن یوم مزدور تھا، واجب الاحترام۔ آئیے میں اسی مناسبت سے آنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا، میں نے اپنے تعلقات کو استوار نہ کیا، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانا شروع نہ کیا، تو پھر میری یہ عبادات، میرے یہ معاملات اور میری یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ میرا یہ علم و حکمت، میری یہ دانش بینیاں، میری یہ ذکاوت و فراست، میری یہ عقل مندیاں، میری یہ عبادات، میرے یہ رکوع و سجود، یہ کس زمرے میں چلے جائیں گے؟ حدیث پیش کرنے سے پہلے میں اقبال کی زبان میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اور حدیث کی زبان کیا کہتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے سوال کیا تدرون ما المفلس؟ صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ نمانا، غریب، مفلس، کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فٹ جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ، پیسہ، ٹکا، دینار، درہم، ریال، یورو، پونڈ اس کے پاس نہیں ہے، دنیا کا دولت پیسہ نہیں ہے، لہذا وہ مفلس ہے۔ فرمایا صحابہ سن لو، میں زبان پیغمبر سے بتاتا ہوں، میری امت کا مفلس، المفلس فی امتی یوم القیامہ من جاء بالحسنات بالصلاۃ والصیام والحج والزکاۃ، جو انسان کل قیامت کے دن آئے گا، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہے، حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، نوافل بھی ہیں، اور بہت کچھ اس کے پلے میں موجود ہے، لیکن ادھر رب کے خزانے میں اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے سامنے آئے گا، ادھر وہ آ کے کھڑا ہوا، ادھر دوسری لائن کے اندر اس کے گھر کی ملازمہ کھڑی ہو جائے گی، اس کے دوسرے جناب لائن کے اندر اس کی دکان کا ملازم کھڑا ہوگا، اور اس کی دوسری لائن کے اندر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جتنے احباب دنیا میں اس کے ساتھ رہے وہ سارے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے تم لائن بنا کے کھڑے ہوگے، تمہیں کیا چاہیے؟ حالانکہ اللہ تو بہتر جانتے ہیں، اللہ تو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ جی دنیا میں یہ مالک تھا، ہم اس کے مزدور تھے، ملازم تھے، یہ مالک تھا، اس کی دکان تھی، اس کا پلازا تھا، اس کا گھر تھا، اس کی کوٹھی تھی، مکان تھی، کار تھی، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، میں اس کا ڈرائیور تھا، ملازم تھا، گھر میں کام کرتا تھا، اس کی دکان پہ، پلازے پہ، اور جناب اس کے ساتھ کام کرنے والا تھا۔ اللہ وہاں پہ میں اس کا مزدور تھا، ملازم تھا، یہ میرا مالک تھا، یہ مجھے گالیاں بھی بکتا تھا، مجھے تھپڑ بھی مارتا تھا، میرے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا تھا، مجھے تنخواہ بھی کم دیتا تھا، میرے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتا تھا، بدسلوکیاں بھی کرتا تھا، بد کرداریاں بھی کرتا تھا، میں خاموشی سے سن لیتا تھا، میں نے 4 آنے جو لینے ہوتے تھے، میں 4 ٹکوں پہ کام کرتا، میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا نہیں مار سکتا تھا، میں سارا کچھ سن لیتا کہ چلو مالک ہے اب کیا کہنا، لیکن اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں اپنے اندر سارا اس کو رکھ رہا تھا، جمع کرتا رہا کہ آج تو نہیں کل بدلہ ضرور لوں گا، آج تو نہیں کل بدلہ ضرور لوں گا۔ آج وہ دن آ گیا، اللہ آج یہ تجھ سے بدلہ لینے آیا، ہم بھی تیری عدالت میں کھڑے ہیں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ان کی تلخیوں کو کبھی پہچانیے، مزدوروں کی تلخیوں کو کبھی پہچانیے، گرمیوں کی شدت میں کبھی روڈ کے اوپر، رستوں کے اوپر گرم تارکول
اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے پھیلانے والے کو، اس کو بھی کبھی سوچئے، کبھی ایک لمحہ صرف اس کے پاس کھڑے ہو کے اندازہ کیجئے کہ وہ کس شدت میں لگا ہے۔ کبھی اس مزدور کا اندازہ کیجئے جو میرے تیرے مکان میں دوسری تیسری چوتھی بلڈنگ پہ سامان اٹھا کے گرمی کی شدت کے اندر پسینے میں سرابور لے کے جاتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ ایک دو مرتبہ 2-4 اینٹیں اٹھا کے ذرا لے کے جائیے، اندازہ ہو جائے گا، تلخی کا اندازہ ہو جائے گا، شدت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب شام کو کہتا ہے تو نے کیا کچھ نہیں، دیہڑی کس چیز کی مانگتا ہے، مزدوری کس چیز کی مانگتا ہے، تو نے کام ہی کیا کیا۔ جب شام کو تو یہ کہتا ہے تو مزدور ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسی تقسیم ہے۔ سارا دن اپنا تن من دھن قربان کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے 4 آنے کمانے کے لیے 500-700 کمانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اور شام کو جب دینے کی باری آئی تو اس نے دینے سے پہلے یہ دے دیا۔ وہ چپ کر کے یہ بھی سن کے اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے، اور جو 2-4 روپے ملتے ہیں وہ بھی جیب میں ڈال لیتا ہے، کہتا یہ دنیا کا صلہ میں ابھی لے کے جا رہا ہوں، باقی آخرت کا صلہ پھر برابر کریں گے۔ واجب الاحترام، وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندے کھڑے ہوں گے، اللہ کہیں گے اب فیصلہ کیسے کریں، درہم و دینار تو اب نہیں ہے، کیسے فیصلہ کریں؟ وہ کہیں گے یا اللہ درہم و دینار سے آج فیصلہ ہمیں چاہیے بھی نہیں، آج ہم نے درہم و دینار کیا کرنے ہیں؟ دنیا میں پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے چاہیے تب اس نے دیے نہیں، آج پیسوں کی ضرورت نہیں، آج تو نیکیوں کی ضرورت ہے، آج تو ہمیں وہ خزانہ چاہیے جو یہ حضرت کرتے آئے ہیں، جو انہوں نے ساری زندگی کمایا، آج تو ہمیں وہ چاہیے، ہم تو مزدوری میں لگے رہے۔ اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کی جائیں گی۔ حضرت صاحب کی حج بھی جاتا رہے گا، نمازیں بھی جاتی رہیں گی، روزے بھی جاتی رہیں گی، زکوٰۃ بھی جاتی رہیں گی، صدقات بھی چلے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر کی زبان بخاری کی حدیث ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اور لائن ابھی بھی باقی ہوگی، لائن ابھی بھی باقی ہوگی۔ اللہ کہیں گے اب کیا کریں؟ پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے مزدوروں کے گناہ اٹھا کے اس حاجی، نمازی، صدقہ نوافل کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ان کے گناہ اٹھا کے ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ فرمایا جو نیکیاں لے کے آیا تھا وہ گناہوں کے انبار اٹھا کے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اسے جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا۔ میرے بھائی آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ گھر کی ملازمہ کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے، جیسی مرضی بدتمیزی کرے، دکان کے ملازم کو جیسے مرضی گالیاں دیں، اس کو جناب دھتکارے، برا بھلا کہیں، صرف کس لیے کہ تیرے پاس کام کرتا ہے، تیرے پاس چند منٹ گزارتا ہے وہ، اور اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھ، آج تو اس کے ساتھ یہ کرنے والا ہے، کل کو وہ تجھ سے ہی بدلہ لینے والا ہے، اس عدالت میں بدلہ لے گا جس عدالت میں تیرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، رمضان کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پہ ضرور توجہ کیجئے گا۔ عبادات کرنا آسان ہے، جیسے ہمارے مثل ہے نا، گاڑی ایسی لینا لگانا آسان ہے، چلانا مشکل ہے، اسی طرح نیکیاں بنانا آسان ہے، یاد رکھیے نیکیاں بچانا بڑی مشکل ہے، نیکیاں بچانا بڑی مشکل ہے، یہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، ان پہ ریموور بھی پھر جاتا ہے، یہ ساری جب اریز ہو جائیں گی اس طرح کے معاملات کے ساتھ، عبادات کو معاملات ختم کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کا ایک معاملہ ہے زندگی کا، حسد جو کسی کے ساتھ کرتا ہے، یار اس کو اللہ نے اتنا دے دیا، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مجھے مل جانا چاہیے، حسد انسان کرتا ہے۔ فرمایا حسد ایک ریزر ہے، یہ ریموور ہے،
یہ ساری نیکیوں کو ایسے جلا کے بھسم کرتا ہے جیسے آگ جلا کے لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ اب بتائیں کہاں گئی نیکیاں؟ پورا رمضان کہاں گیا؟ پوری عبادات کہاں گئی؟ ساری نیکیاں ختم حسد کے ساتھ، ساری نیکیاں ختم مزدور کے ساتھ، ملازم کے ساتھ غلط رویہ کر کے۔ بھائیو نیکیاں کیجئے، ضرور کیجئے، کثرت سے کیجئے، لیکن خدارا ان نیکیوں کو بچانے کے لیے اپنا سیکیورٹی سسٹم ٹائٹ کیجئے، اپنا سیکیورٹی سسٹم ٹائٹ کیجئے، اپنے اس کے اوپر سارے قسم کے جو بھی آپ کے پاس پیٹرن موجود ہیں لگا دیجئے تاکہ نیکیاں سیو ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، ختم نہ ہونے پائیں، ختم نہ ہونے پائیں، ورنہ یہ تو ختم بھی ہو جاتی ہیں، مٹ بھی جاتی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں۔ اسلام نے مزدور کو کیا حق دیا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اپنے مزدور پہ، اپنے ملازم پہ، اپنی ملازمہ پہ، اپنے ڈرائیور پہ، جو بھی آپ کے تحت کام کرتا ہے اس پہ کبھی اتنا بار مت ڈالیے جو اس سے اٹھایا نہ جائے، کبھی اتنا وزن نہ ڈالیے جو اس کی برداشت سے بالا تر ہو۔ ممکن ہے وہ مظلوم چند پیسوں کی خاطر آپ کی ہر بات برداشت کر لے، ہر ظلم برداشت کر لے، لیکن یاد رکھیے میرے محبوب نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے، انہا مستجابہ، اس کی دعا اللہ کو مقبول ہوتی ہے، وہ قبول شدہ دعا ہے۔ مزدور کی بد دعا سے بچو، مزدور کی بد دعا سے بچو، معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے معاملات پہ توجہ کیجئے، معاملات پہ غور کیجئے۔ آج ہمارے معاملات اس قدر بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے بیہیو اس قدر بھدے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم سے ہمارے گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، ہم سے ہمارے بچے تنگ ہو رہے ہیں، ہم سے ہمارے پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں، ہم سے ہمارے رشتہ دار ستے ہوئے ہیں، ہم سے ہمارے تعلق والے ستے ہوئے ہیں، ہم سے ہمارے دوست و احباب ستے ہوئے ہیں۔ کیسا معاملہ ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسی انسانیت اور تعلق ہے کہ اسلام نے یہ سبق دیا تھا۔ اسلام نے تو کہا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اتنا بار کسی پہ نہ ڈالو جو اگلے سے اٹھایا نہ جائے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، اسلام نے تو جانور پہ بھی اتنا بار ڈالنے سے منع کیا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ طائف والی روایت، اللہ کے نبی کے پاس آ کے اونٹ نے کیا شکایت کی تھی؟ چارہ کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مالک کو بلا کے کیا کہا؟ اس کا خیال کر، چارہ بھی پورا دے، اس کا بوجھ، اس کی جسامت، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کی سکت کے مطابق اس پہ ڈال، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا، وہ ظلم کہلائے گا، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جانور رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے دل میں جو آئے اس کے اوپر لاتا چلا جا، جتنا آئے اس کے اوپر لاتا چلا جا۔ مزدور مل گیا، کہے آج ہاتھ آیا، قابو آیا، اس کو اچھی طرح رگڑو، نہیں میرے بھائی، یہ ذہن میرا کہ جسے آج تو رگڑے گا کل وہی مزدور اللہ کی عدالت میں تجھے رگڑے گا، اللہ کی عدالت میں تجھے رگڑے گا، وہ اللہ کی عدالت میں تجھے گھسیٹے گا۔ تو میرے بھائی مزدور کی مزدوری کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس نے سارا دن محنت کی ہے، شام کو جب اپنا صلہ دیکھے گا اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اپنے بچوں کو کچھ جا کے کھلا سکے گا۔ اس کے درد کو محسوس کرنے کے لیے کہا، درد والا دل دیا میرے پیغمبر نے۔ رمضان موانست کا، محبت کا ہے۔ ہم دسترخوان تو لگا دیتے ہیں، مسجدوں میں دسترخوان لگتے ہیں، بازاروں میں دسترخوان لگتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسے احباب دیکھے ہیں جن کے اپنے مزدور
اپنے ملازم وہ ان سے نالا ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو شکم بھر کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، اپنے مزدور بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھائے گا، اس کا پیٹ کاٹے گا، اس پہ ظلم کرے گا، اس پہ زیادتی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی کیسا کھانا چلا؟ یہ اللہ کو جواب دی کر لے گا؟ کیسے جا کے اللہ کو جواب دے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیجئے، اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے تیاری کیجئے، اپنے معاملات پہ غور کیجئے۔ عبادات تو کم بھی ہوئی تو چل جائے گا، معاملات غلط ہوئے تو نہیں چلے گا، یہ یاد رکھیں۔ معاملات غلط ہوئے تو نہیں چلے گا۔ حدیث ذہن میں کوٹ کیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک عورت ہے، روزے کم، زکوٰۃ کم، نماز کم، عبادات کم، صرف فرائض کرتی، نوافل کی کثرت نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی بھی خوش، رشتہ دار بھی خوش، تعلق والے بھی خوش، اس کے معاملات سے سب بہت خوش ہے۔ فرمایا ہیا فی الجنہ، رب نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ ایک اور عورت ہے، نمازیں بڑی پڑھتی، کثرت کے ساتھ حج کیا، زکوٰۃ دیتی، سارے عبادات کرتی ہے، لیکن زبان کی گندی اتنی ہے، گھر والے تنگ، پڑوسی تنگ، ملازم تنگ، مزدور تنگ، سب لوگ تنگ ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم میں چلی گئی۔ کون کہہ رہا؟ میرے پیغمبر کی حدیث کہتی ہے۔ بھائی عبادات تو کم بھی ہوئی تو چل جائے گا میرے بھائی، معاملات غلط ہوئے تو نہیں چلے گا، اللہ کی قسم نہیں چلے گا، معاملات غلط ہوئے تو نہیں چلے گا۔ اللہ کی عدالت میں کیسے جواب دہ کریں گے؟ کیسے سامنا کریں گے اللہ کی عدالت کا کہ یا اللہ میں اپنے مزدور، اپنے ملازم، اپنے گھر کے جناب ملازم ملازمہ کے ساتھ یہ سلوک کر کے آ گیا اور میں کیا سمجھتا ہوں میں نے جواب نہیں دینا، مجھے کون پوچھے گا؟ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں چلنے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میں ان کے مد مقابل کھڑا ہو کے ان کے خلاف فیصلہ لوں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کے مد مقابل امام الانبیاء کھڑے ہو کر ان کے خلاف اللہ سے فیصلہ لیں گے۔ ہم تو جن کی سفارش کے منتظر ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تو کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی دھیان دیا؟ یہ معاملات کی بات کر رہا ہوں، یہ معاملات پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرا نام لے کے وعدہ کرے اور اس کے بعد غداری کرے، دھوکہ دے، بے وفائی کرے۔ دوسرا انسان جو کسی آزاد انسان کو اغوا کرے، اسے بیچ دے، فروخت کر دے، اسے غلام بنا دے، ایک آزاد کو غلامی میں بدل دے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو مزدور سے مزدوری تو پوری لے لیکن اسے اجرت پوری نہ دے، مزدور سے مزدوری تو پوری لے لیکن اسے اجرت پوری نہ دے، گھر کی ملازمہ سے کام تو پورا مہینہ لے اور مہینے کے آخر میں 3000 دیتے ہوئے 3000 کی باتیں بھی ساتھ سنا دے۔ کبھی سوچا میں تو خرچ کرنے پہ ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دفعہ شاپنگ پہ جاؤں 3 کیا 5 10 لگ جاتا ہے، کیا گھر کی ملازمہ وہ 3000 4000 کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہوگی؟ کبھی خیال کیا کل قیامت کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے معاملات پہ غور کرنا ہے۔ ڈرائیور کی تنخواہ ہم نے 8 سے 12,000 کے درمیان ہی رکھنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ گاڑی ہماری 1.5 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے، گاڑی ہماری 25-30 لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈرائیور وہ 10,000 والا ہی ہوگا۔ اس کے بیوی بچے سارا معاملہ ان کو ہم صرف نظر کریں گے۔ اور اگر بات کو تھوڑا آگے لے کے آؤں تو غصہ نہ کیجیے گا، کبھی ہم نے اپنے مسجد کے ائمہ اور مسجد کے ملازم خادم کبھی ان کی طرف غور کیا؟ اللہ کی قسم کبھی غور کیجیے گا۔ میرا تو فیلڈ ہے، میں تو جانتا ہوں، میری مسجدوں کے آپ کے پنڈی شہر کے جو مسجدوں کے امام ہیں پتہ کر کے ہیں، کسی کی 12-15 سے اوپر تنخواہ نہیں ہے، کسی کی 12-15 سے اوپر تنخواہ نہیں ہے، جائے میں دعویٰ کرتا ہوں، پتہ کریں کبھی ہم نے دھیان دیا ہے دین کے خادموں کی طرف؟ کہاں سے آئے ہیں پنڈی میں؟
کوئی لیا سے، کوئی بکر سے، کوئی فیصلہ آباد سے، کوئی مرود سے، کوئی بہاول نگر سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے آ کے نماز پڑھاتے ہیں، اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھے ہیں. تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ مزدوری کیا دے رہے ہیں ہم؟ 12,000 15,000. کبھی غور کیا؟ دھیان دیا کبھی؟ اس مسجد کی نماز، اس کے پیچھے آ کے ہم تراویح تو پڑھ لیں گے، لیکن کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے احساس کی، درد کی بات نہیں کریں گے، موانست کی بات نہیں کریں گے، اس کا دکھ نہیں بانٹنے کی کوشش کریں گے کہ یار تیری بھی کوئی ضرورت ہے یا نہیں، تیرے ساتھ بھی مسائل اور مجبوریاں ہیں یا نہیں، کبھی نہیں پوچھیں گے. مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، مسجد کا خادم وہ 8,000 10,000 روپے ہوگا بس، اس کی تنخواہ میں اضافے کا کبھی نہیں سوچیں گے. مسجد پہ خرچ کر لیں گے، مسجد 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی مسجد بنے گی، لیکن مسجد کا امام، مسجد کا خادم 8-10,000 روپے بس. وہ انسان نہیں ہے، اس کی ضروریات نہیں ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کبھی فکر کیا؟ کبھی غور کیا؟ کبھی ہم نے توجہ کی اس بات پہ کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے؟ ہم کیسے رویے برت رہے ہیں عوام کے ساتھ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو بخشے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ سب تیری نیکیوں کو ڈیلیٹ کرنے کے اسباب بن رہے ہیں، سب نیکیوں کو ڈیلیٹ کرنے کے اسباب بن رہے ہیں. اور اسلام نے تو اس پوائنٹ کو اتنا اجاگر کیا، اتنا اہمیت دی. معذرت سے چند منٹ آج اگر اوپر ہو جائیں تو. اسلام نے اس قدر اہمیت دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 3 احباب ہیں، وہ غار کے اندر آندھی کی وجہ سے سفر کے دوران غار میں چھپ گئے، اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. یہ غار کا پتھر عمومی ہمارے اسکول کے نصاب کے اندر بھی کس دور میں رہا ہے. ان میں سے مختصراً ایک بندے نے جو دعا کی، یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا بکریاں چرانے کے لیے، طے کیا تھا اسے ایک ٹوپا جس کے اندر 5-7 کلو دانے آتے ہیں، 1 سا میں تجھے مزدوری دوں گا. لیکن جب اس نے مزدوری کی، اپنا وقت پورا کیا، اس نے محسوس کیا میں نے کام زیادہ کیا ہے لیکن مزدوری کم ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا. کئی برس گزر گئے، میں نے اس کا وہ سا بیچا، اس کا وہ ٹوپا بیچا، اس کے ساتھ 1-2 بکریاں لے لی، میں نے ان کو پالنا شروع کر دیا. چند سالوں کے بعد اس پہ قحط آیا، پریشانی آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، کسی مرض میں مبتلا ہوا، اللہ جانے کیا تکلیف آئی. میرے پاس آیا، کہتا یار آج اتنا تنگ ہوں، مجھے میرا وہ 1 سا ہی دے دے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، اتنا تنگ ہوں. جب وہ میرے پاس آیا میں نے اسے کہا میرے بھائی وہ جو سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ نظر آ رہا ہے نا تجھے، 50-100 بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ سارا تیرا ہے، لے جا، سارا تیرا ہے. وہ کہتا مزدور سے مذاق نہیں کرتے یار، اللہ نے تجھے دیا ہے نا، ملازم سے مذاق نہیں کرتے، غریب کا مذاق نہیں اڑاتے. کہتا نہیں میرے بھائی میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ سارا ریوڑ لے جا. کہتا وہ گیا، اس کو لے کے جانے لگا، بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے، شاید کہے گا چھوڑ ادھر، مالک ہے نا کہ تو سارا لے کے چل پڑا ہے. کسی وقت میں 1 ٹوپے سے زیادہ دانے نہیں دیے، ابھی کہتا پورا ریوڑ لے کے چلا جا. کہتا وہ لے کے اللہ چلا گیا، میں نے اسے بھیج دیا، وہ لے کے چلا گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس مزدور کی محنت سے جو بھی کمایا تھا اسے دے دیا، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ اگر تو راضی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. پتھر لڑکا اور زمین پہ چلا گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے بھائی کبھی غور کریں، ہم بھی تو غور کریں، ہمارے پاس کچھ ایسی نیکی ہے جو اپنے اللہ کی عدالت میں پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ سکے اپنے گناہوں کی. اس رمضان کے اندر اللہ کی عدالت میں پیش کر کے اپنی نیکی، اللہ یہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے میں نے کی تھی اور کوئی اس میں شریک نہیں تھا، اللہ اس رمضان میں میرے سارے گناہ معاف کر دے. ایسی نیکی ہے، تلاش کیجیے. میں بھی تلاش کروں، آپ بھی تلاش کریں، غور کریں، دھیان دیں، توجہ کریں اس بات پہ. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد اور بات صرف یہی ہے، اللہ ہم سب کو عبادات کی بھی توفیق دے، لیکن خدا را معاملات کو کبھی صرف نظر نہ کیجیے. معاملات پہ ضرور دھیان دیجیے، اپنے آس پڑوس میں ضرور دھیان دیجیے. دوسروں پہ خرچ کرنے سے پہلے
کبھی اپنے ملازموں پہ خرچ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے وہ آپ کے ساتھ محبت کیسے کرتے ہیں۔ کبھی اپنے ملازموں پہ خرچ کر کے دیکھیے، ہاتھ کھول کے دیکھیے، پھر دیکھیے وہ آپ سے تعلق کیسا بناتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہاتھ اپنا جان کیسے وارتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں۔ ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں۔ ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں، فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، اپنی اس صفت قلندر پہ تو مغرور ہوں میں۔ سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس یکم مئی کو لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا